نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ پر گفتگو اپنی شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ پانچویں وحی ہے جو حضور پڑھتی ہے اور پہلی مکمل صورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی۔ سورہ علق کے شروع میں 5 آیتیں، سورہ قلم اس کے شروع میں 7 آیتیں، سورہ مزمل کے شروع میں 10 آیتیں اور سورہ مدثر کے شروع میں 7 آیتیں، پھر یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ نماز نام ہی اس کا ہے، گویا کہ اصل نماز ہی ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں جس میں اور حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ مبارکہ کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا تقسیم کر دیا، اور پھر شرح کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3.5 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کی بندگی کا اقرار ہے، یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا۔ باقی 3.5 آیتوں میں اللہ سے استدعا ہے، دعا ہے، یہ گویا بندے کا حصہ ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ چیز تو بالکل طے ہے کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ البتہ جو لوگ آیت بسم اللہ کو بھی شمار کرتے ہیں تو یا تو وہ 8 بن جائیں گی، لیکن 7 رکھنے کے لیے پھر وہ آخری 2 آیتوں کو ایک کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ایک آیت مانتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں وہاں پھر وہ آیت کا گول نشان نہیں بلکہ وہ 5 کا حصہ لکھا ہوا ہے، یعنی گویا کہ یہاں کچھ اختلاف ہے۔ آج ہم اس کی پہلی آیت کے بارے میں بات کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا تعریف، کل تعریف ہے اللہ کے لیے یا تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن یہ ترجمہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ تعریف کا لفظ عربی کا ہے اور اس کے خاص معنی ہے۔ تعریف کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پہچان کروانا، معرفت کروانا۔ ہم کسی جگہ آپ کی تعریف کیا ہے، کیا مطلب؟ آپ اپنا نام بتائیے، یہ نام آپ کی پہچان ہے، آپ کی تعریف کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حمد بیان کریں، اپنے ثنا بیان کریں، اپنے فضائل بیان کریں، اپنے اعلیٰ مقامات بیان کریں، بلکہ تعریف کا مطلب ہے پہچان کروانا، پہچان کرنا بھی نہیں۔ پہچان کرنے کے لیے تعارف کا لفظ آئے گا، تفاعل۔ جیسے تعلیم کے معنی کسی کو علم دینا اور تعلم کے معنی خود علم حاصل کرنا، تو تعریف اصل میں مناسب ترجمہ ہے، لیکن کیا کریں، اور اردو میں شامل یہی ہو گیا۔ دوسرا لفظ اس کے لیے جو بہت صحیح ہے وہ ثنا ہے، کل ثنا اللہ کی۔ ثنا کے معنی کیا ہے؟ یہ تسمیہ آپ کہتے ہیں، 2 ثنا کے معنی لپیٹنے کے لیے،
کسی میں جو ہم نے خوبی دیکھی وہی ہم نے اس کے سامنے بیان کی، گویا کہ اس کی خوبی کو اس کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ یہ ثنا ہے، کل ثنا اللہ کے لیے ہے۔ تو جو بھی خوبیاں ہیں جس کی کہ اس اعتبار سے اس کی طرف اس کو لوٹایا جائے تو یہ ثنا ہے۔ اب تیسری بات سمجھیے، تعریف اور ثنا بھی اس کا اصل مفہوم نہیں ہے، اس کا بنیادی مفہوم شکر ہے۔ کل شکر اللہ کا۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور سے بھی اور قرآن میں بھی جو مقام شکر کا آتا ہے وہاں پر لفظ حمد آتا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی یا قحط میں تھی، کھانا کھایا، توانائی ایک جسم میں محسوس ہوئی، آپ نے کیا دعا پڑھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اب یہ مقام شکر ہے کہ ہمیں اس نے کھانا دیا ہے، شکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر اجابت ہو جائے صبح ٹھیک تو طبیعت جو ہے ہلکی ہو جاتی ہے، کم ہو تو طبیعت بھاری رہتی ہے، لہذا اجابت سے فارغ ہو کر کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش شے کو دور کر دیا، اذیت، اور مجھے عافیت بخشی۔ یہ آپ نے حکما کا قول سنا ہوگا کہ اب جو ہے وہ 100 امراض کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو فضلات ہیں ہمارے جسم سے ان کا نکل جانا، یہ ہمارے لیے ایک بڑی رحمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ تو جہاں کہیں بھی مقام آئے گا کہ شکر کا لفظ آئے، اب آپ کی آنکھ کھلی صبح، رات بھر کی کیفیت نیند کی جو تھی، آپ کا شعور آپ کے پاس نہیں تھا، اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت سے بھی، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیند میں سلب کر دیتا ہے، جان رہتی ہے لیکن روح نکال دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، لیکن یہ کہ موت میں بھی نفس آتا ہے، والذی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا اس کی نیند میں اللہ تعالیٰ روح کو سلب کرتا ہے، پھر لوٹاتا ہے۔ تو اب اس کو گویا کہ حدیث میں کہا گیا کہ یوں سمجھیے کہ نصف موت تو ہو گئی نا، اور ہم کہیں گے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، اس کی دعا کیا سکھائی حضور نے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے سر نو زندگی دی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی، موت کی بہن تو مجھ پر طاری ہو گئی تھی، نیند مردہ تو میں ہو چکا تھا کہ میرا شعور جو ہے وہ نہیں تھا میرے ساتھ۔ وہاں بھی لفظ حمد ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے معمولات میں بدقسمتی سے یہ چیزیں شامل نہیں رہی۔ یہ ذکر کی بہت عمدہ شکل ہے، جسے کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن میں آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں۔ تو کیا مطلب کوئی اور کام نہیں کرتے؟ نہیں، کام کے ساتھ دعا ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اجابت ہوئی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ جو مصنون دعائیں ہیں، ان سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار، دو نسبتیں قائم ہوتی ہیں۔ ایک اللہ سے نسبت قائم ہو گئی، ہم نے اس کا حمد کی، ہم نے اس کا شکر ادا کیا، تعلق قائم ہوا۔ ایک رسول کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ مصنون دعا ہے، ہم اس شکر کے ادا کرنے میں اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہے،
بلکہ وہ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو دونوں نسبتیں اللہ کا ذکر، اس میں وقت تو کوئی نہیں لگا۔ بہرحال شکر جو ہے در حقیقت وہ اس حمد کا نیوکلیس ہے۔ البتہ شکر، اور عام معنی میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں میں تعریف، اس پہ جو ایک باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے اس چیز پر جس کا آپ کو فائدہ ہوا ہو، جس سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہو، جس سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، جس سے آپ کی کوئی تکلیف رفع ہوئی ہو، جس سے آپ کی کوئی حاجت پوری ہوئی ہو، شکر اس پر۔ اور تعریف کوئی حسن ہے، کمال ہے، خوبی ہے، چاہے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، پھول کیا خوبصورت پھول ہے، تعریف کی ہے آپ نے، لیکن یہ کہ آپ کو اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا۔ ہر شے، جس شے میں بھی کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، اس کی تعریف کی جائے، ہاں آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو، یہ تعریف۔ البتہ یہ جو باریک سفر میں نے بیان کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجیے، یہ بھی ہمارے شعور کے محدود ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت پھول دیکھ کر اس کی خوشبو، اس سے آپ کی روح کو ایک بالندگی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے لفظ سنا کہ مادی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی روح کو ایک بالندگی، آپ کی طبیعت میں ایک انشراح، آپ کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہائی اسکول کے زمانے میں جو ہمارا کورس تھا انگلش پوئٹری کا، تو پہلی نظم تھی ڈیفوڈلز، بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی۔ وہ نظم کیا تھی کہ شاعر ایک روز شہر پر نکلا ہوا ہے، ایک پہاڑی کو عبور کر کے وہ جب اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو دوسری طرف نگاہ گئی وادی ہے، اور وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈل کے پودوں سے اور اس کے پھولوں سے، اور پھول لہرا رہے ہیں ہوا کے اندر، ناچ رہے ہیں ہوا میں۔ یہ منظر جو ہے، اب اس سے مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، کوئی بات بھی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن شاعر اصل میں کہتے ہی اسے جس کا شعور زیادہ زندہ ہو۔ شاعر کہاں سے بنا ہے؟ شعور سے۔ شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے، وہی چیز جو آپ نے بھی دیکھی شاعر نے بھی دیکھی، اس نے اس کا ایک زیادہ گہرا اثر دیا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، ورڈزورتھ نام کا شاعر ہے یہ، I gazed and gazed but little thought what wealth this scene to me has brought. میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سین، یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے اس سے مجھے کیا دولت ملی۔ اب اس کے بعد اسے احساس ہوا کیونکہ اکثر اب ہوتا ہے کہ میں جب اپنے کاؤچ پر، اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں ان ویکنٹ اور ان پینسل موڈ، کسی فکر میں ہوں یا خالی ذہن ہوں، دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ، وہ ڈیفینیٹلی کا نظارہ جو ہے میری اندرونی آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے۔ دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ، جو کہ انسان کی تنہائی کا سب سے بڑا یہ کہ اس کی نعمت ہے۔ اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیئر فلز اینڈ ڈانسز ود دی ڈیفوڈلز، اور پھر میرا دل جو ہے خوشی سے بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی ان ڈیفوڈلز کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اندرونی چیز انسان کو ملتی ہے، اور یقیناً لیکن یہ کہ عام آدمیوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ جو مادی جو فائدہ ہوتا ہے، جیسے بھوک سے نجات ملی، پیاس سے نجات ملی، اور کوئی آپ کا کام ہوا، اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ جب اللہ تعالی ہمیں پہنچا دے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں، جب داخل ہوں گے تو جو ترانہ ہوگا وہ کیا ہوگا ہماری زبان پر؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، سارا شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یہ ہدایت کے معنی ہم جب آخری حصہ پڑھیں گے سورت کا تب تفصیل سے بات کروں گا۔ ہدایت کے درجے ہیں۔ ہدایت کا درجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات بتا دی، ایک درجہ اس سے آگے ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھایا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا، بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ آپ نے کہیں یوں جانا، ادھر مڑ جانا، ادھر چلے جانا۔ امریکہ میں جو ہے وہ گنتی کرتے ہیں لائٹس کے ساتھ، ٹریفک لائٹس، 4 ٹریفک لائٹس کے بعد بھائی کو مڑ جانا، اس کے بعد پھر تیسری کے اوپر بھائی کو مڑ جانا۔ یہ بتا دیا، یہ بھی ہدایت ہی ہے نا۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا بھائی لاؤ میں تمہیں پہنچا آتا ہوں، آپ نے اس کی انگلی پکڑ لی یا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی منزل پر پہنچا۔ یہ منزل تک پہنچا دینا یہ ہدایت کا آخری مرحلہ ہے۔ اللہ نے ہدایت کا ابتدائی مرحلہ تو ہمیں کیا، ہمارے اپنے اندر ہدایت موجود ہے، نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، ہماری روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی موجود ہے۔ پردے پڑ گئے ظہور کے، غفلت کے، ہماری ساری توجہ جو ہے دنیا میں، ہم گم ہو کر رہ گئے، ورنہ ہمارے اندر ہے سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کو جو بنایا اللہ نے یہ فطرت اللہ پر بنایا، فطرت اللہ التی فطر الناس ہے۔ ہمارے اندر معرفت بھی ہے، محبت بھی ہے، محبت بھی خابیدہ ہے اور معرفت کے اوپر بھی ظہور کے پردے پڑے ہوئے۔ اسی لیے قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ تذکر، اللہ الہ تذکر، یاد دہانی ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ تذکیر کیجیے، یاد دہانی کرائیے۔ یہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے انسان کو معلوم نہ ہو۔ تذکیر وہ ہے جو آپ کو یاد تھی، معلوم تھی، بھول گیا، لیکن آپ کے علم میں تھی، بھول گئے۔ تذکیر یاد دہانی، بھائی فلاں وقت فلاں وقت ہوا تھا نا معاملہ، تمہیں یاد نہیں رہا، یہ آپ تذکیر کر رہے ہیں۔ کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے آپ بتائیں گے یاد آ جا، ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ تذکیر۔ تو قرآن تذکیر کے لیے آیا ہے، تذکرہ ہے، ذکرہ بھی کہا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اس یاد دہانی ہے، ورنہ تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، دیکھی اور بدی کا شعور ہے، یہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے اگلی ہدایت اللہ نے اپنی کتابیں نازل کر دی، اللہ نے اپنے نبی بھیج دیے، اپنے رسول بھیج دیے۔ پھر اس سے اگلی ہدایت کیا ہے؟ تم ارادہ کرو خیر کا، اللہ توفیق دے گا اور انگلی پکڑ کر تمہیں پہنچائے گا۔ یہ ہے ہدایت کے وہ آخری درجے کہ جب وہ داخلہ ہوگا تو اہل جنت کی زبان پر یہ حمد کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں پہنچا دینا، لیکن اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے۔ کبھی کوئی نئی بات آپ کے علم میں آ گئی تب بھی آیت پڑھی ہے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ علم خود حاصل کر دیں۔ وہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کل شکر صلی اللہ کا ہے، جس نے ہمیں یہاں پہنچایا جنت تک۔ ہم پہنچنے والے نہیں تھے، ہم اپنے بل پر، اپنی سمجھ سے، اپنی کوشش سے پہنچنے والے نہیں تھے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اسی طرح آپ کو کسی مجلس میں کوئی آپ کو محسوس ہو کے آپ کے دل کو کوئی روشنی ملی ہے، کوئی آپ کو ہدایت کا کوئی نقطہ ہاتھ آیا ہے، کوئی ہدایت کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہوئی ہے، یہ دعا مانگیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ چاہے وہ کسی کے ذریعے سے آیا ہو، لیکن الٹیمیٹ سورس تو اللہ ہے۔ خود اس کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا۔ ہمیں جس نے سکھایا ہے اسے کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا۔
اسی طرح الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء. ایک جگہ یہ ترانہ ہے، جنت والے ترانے جو ہے، کل شکر سے اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اس نے ہم سے کہا تھا کہ تم میرے راستے میں چلو گے میں تمہیں جنت دوں گا. آج ہمیں اللہ نے وہاں پہنچا دیا. صدقنا وعدہ، اس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچ کر دیا اور ہمیں بنا دیا وارث، اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. ہم جہاں چاہے ڈیرا لگائیں، تھوڑی چھوٹ ہے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، زمین کا ہمیں وارث بنا دیا. اس سے بعض حضرات نے سمجھا ہے یہ کہ جنت کی ابتدائی منزل اسی زمین پر ہوگی، زمین کا وارث بنا دیا گیا. وأورثنا الارض، بعض نے کہا نہیں، ارض سے مراد ارض جنت ہے، جنت کی زمین کا ہمیں وارث. لیکن میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، اصل میں حساب کتاب یہی ہوا، میدان حشر اسی زمین میں ہوا. اس لیے کہ قصہ زمین مرسل زمین. آپ نے نیکی یہی کمائی ہے، بدی بھی یہی کمائی ہے، اس کی سزا بھی یہی ہوگی اور اس کی جزا بھی شروع یہاں ہوگی. لیکن شروع ہوگی جزا کے مرحلے ہیں، اس کے بعد جنت، آسمانی جنتوں کی طرف عروج ہوگا. لیکن وہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، قرآن مجید میں ایک نزول کا لفظ آتا ہے، نزول، اور ایک عربی میں ضیافت کا لفظ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ نزول کہتے ہیں کسی مہمان کو جب کہ وہ فوراً آیا آپ کے ساتھ، نظر اترا، کوئی اونٹ سے اترا آپ کے دروازے پر، نزول ہے. گھوڑے سے اترا آپ کے دروازے پر، نزول ہے. کسی خچر پر تھا، گدھے پر تھا، اترا، نزول ہے. آج آپ کار سے اترتے ہوئے، نزول ہے، نظرہ تو ہے. آتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ موسم کے لحاظ سے کوئی ٹھنڈا یا گرم، فوری طور پر ٹھنڈا یا گرم جو ہے اس کی تبادلہ کی جائے گی. پھر ضیافت ہوگی، پھر اہتمام ہوگا، پھر جو ہے آپ اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کریں گے، وہ ضیافت ہے. یہ جو قرآن مجید میں یہ نقطہ جو ہے بعض لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے. ذرا لطیف مزاج رکھنے والے لوگوں کو کہ کیا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، پھل ہوں گے، یہ مادی چیزیں جو ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا یہی کچھ نہیں ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے. یہ نزول ہے. ابتدائی جو ہے مہمان نوازی کس سے ہے اور کیوں ہونی ہے؟ ایک بندہ مومن اپنے راستے پر اگر وہ چلتا ہے ایمان اور اسلام پر، تو اس دنیا میں نعمتوں میں سے اکثر آداب میں محروم رہتا ہے. حلال کے ذریعے سے کہاں آپ پھل لائیں گے، کہاں اپنے بچوں کو پھل کھلائیں گے؟ آپ کو ٹنڈی ترشی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر بے قابو رکھا ہے، آپ نے وہ جنسی جو ہے میرا روی اختیار نہیں کی. یہ جن خواہشات کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے ان کو کنٹرول کیا، روکا. نہن نفس عن الہوا، خواہشات سے اپنے نفس کو روکا. تو میں کہتا ہوں اس کا منطقی جگہ یہی ہونی چاہیے کہ ان خواہشات کی بھرپور تحقیق کا سامان کر دیا جن سے تم نے ہمارے راستے پر چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رکھا. لیکن یہ نزول ہوگا. آخری جنت جو نعمتیں ہیں جو اور آگے درجے کھلیں گے، پھر چڑھنا ہوگا، صعود ہوگا. اس صعود کے بارے میں تو فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ جو اوپر کی جنتیں ہیں ان کی نعمتوں کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں، وہ تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا احساس اور ادراک وارد ہوا. وہ یہاں بیٹھ کر تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے.
یہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں انگور ہے، وہاں کھجورے ہیں، وہاں جو بھی ہے پھل ہے، رمان ہے، انار ہے، وہاں دودھ ہے، وہاں شہد ہے، وہاں ہر چیز موجود ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اگرچہ ان کے ذائقے جو ہوں گے وہ یہاں کے ذائقے کے مقابلے میں، چنانچہ 30 سے جو رکوع ہے سورہ بقرہ اس میں کہا گیا کتب ہی متشابہ، وہ ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، یہ بھی انار ہے، یہ انار لیکن جنت کا وہ انار کچھ اور ہی ہوگا، یا اس کا ذائقہ آپ نے اس وقت تصور نہیں کر سکتے، اس انگور کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ شہد جو ہے دنیا کا کتنا کھا لیں گے، تھوڑا سا دے گا دل بڑھ جائے گا، وہ شہد ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے وہاں کی آگ ایسی نہیں کہ ایک دفعہ جلا دے تو بس جل گیا جسم، نہیں، پھر کھال دے دی جائے گی، پھر جو ہے دوبارہ اس کے اندر حس پیدا کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ حس جو ہے وہ سینسیٹیونیس جو ہے وہ تو اسی میں کھال میں ہے۔ کھال جلنے کے بعد آپ کا گوشت چل رہا ہوگا تو آپ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس میں سینسیشن ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال جنت کی نعمت کو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہیں پر میدان حشر ہے۔ اب میرا گمان ہے، اب یہ باتیں جو ہے وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، نہ ان پوسبانی میں آپ لیجیے۔ میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گرمی ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ لاوا۔ وہ چٹانیں جو ہے پگھلی ہوئی لاوا، وہ سارا تو پیٹ میں ہے۔ اب کیا ہوگا سوچئے، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے، جب آپ اس گیند کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر سے، چپٹی ہوگی تو درمیان کی چیز باہر آ جائے گی کہ نہیں؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وہ دن قیامت کا کیا جب زمین کو کھینچا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اب وہ کھینچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان کی بات نکل آئے گی، یہ ہوگی جہنم۔ اس جہنم کا معاملہ اسی زمین میں سے، پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں جس طرح زمین برسر زمین، لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی، وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہے قرآن میں، یہ نزل کے درجے ہیں، پھر اونچے درجے ہوں گے، پھر اونچے درجے ہوں گے۔ دوبارہ یہ میری بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ کوئی شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ زمین جیسا کہ میں نے کہا اکثر کے نزدیک تو جنت ہے، جنت کی زمین جس کا وارث ہم بنے، لیکن بات کا خیال میری رائے میں یہی ہے وہ یہی زمین ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فجر میں کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ جا ربک، آ جائے گا تمہارا رب، اللہ تو نزول فرمائے گا، میدان حشر میں آئے گا، یہی مقدمہ ہوگا، یہی عدالت کرے گی۔ جا ربک والملک صفًا صفًا، تمہارا رب بھی آ جائے گا اور پھر فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے، قطار اندر قطار، یہ نزول ہو۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش سے اتر کے اس زمین تک آئے گا، اب وہ کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اس کے لیے کچھ نقشہ ذہن میں، وہ مادی کو وجود اللہ کا نظر نہیں ہے، لیکن کوئی کیفیت ہے جس کا نام، جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ اب الفاظ ہے تو کسی درجے میں مناسبت ہوگی، وہ حقیقت اس وقت کھلے گی، جیسا کہ میں نے کہا جنت کی نعمت ہوگی، حقیقت اس وقت کھلے گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، اور قرآن میں جو آتا ہے لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اہل جنت کے لیے وہ تو سب کچھ ہوگا ہی جو وہ چاہیں گے،
ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تصور نہیں ہوگا. میں نے اس کا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، اب ایک دفعہ بیان کیا میں نے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر یقین صاحب جو باہر امراض چشم میں، انہوں نے مجھے سنایا وہ جا رہے تھے لندن. اب ان کے بچے جو ہے کوئی کہہ رہے تھے میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے یہ لائیے. ایک چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے کہا ابا میرے لیے پینسل لے کے آئیے. اب وہ لندن سے پینسل منگوا رہی، اس کا ذہن اس سے آگے ہے ہی نہیں. وہ لڑتی ہوگی اپنے بڑے بہن بھائیوں سے، وہ اس کو چھینتی ہوگی، مجھے دو میں کچھ لکھوں یہاں لکیریں کھینچ چکے ہی، اور وہ بڑے بہن بھائی اس کو چھینتے ہوں گے اس سے. تو اس کے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی پینسل. تو ابا میرے لیے پینسل لے کے آئی. تو ہم کہاں تک تصور کریں گے؟ ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے جس کر کے ان کے اندر تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، جس کی سمجھ ہے، جس کا ادراک ہے، جس کا شعور ہے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے. اور یہاں وہ جوڑ لیجیے مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. تو یہ اصل میں حمد ہے، شکر. الحمدللہ یہاں الف لام بھی لگ گیا ہے، اور اسے اصل میں کہا جاتا ہے لام. صرف الف لام، الف لام نہیں کہتے، لام. لام تعریف. الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، کیونکہ کوئی لفظ جو ہے وہ ساکن لفظ سے شروع نہیں ہو سکتا. اب اسٹیشن تو کیا کہیں گے، سٹیشن ہو جائے گا عام طور پر. یا یو پی وغیرہ میں کیا روایت ہے اسٹیشن، وہ اس کے ساتھ الف لگا دیتے تھے. سکول، سکول، سین ساکن ہے، کیسے بولے اس کو؟ کوئی زبر لگے گا یا وہ اسکول، اسکول، اسٹیشن. تو ہمارے ہاں کالج میں چڑھاتے تھے لوگ ایک دوسروں کو جو یو پی سے آئے تھے، ان سے کہا تم اسکول کہتے ہو، تم اسٹیشن کہتے ہو، اور وہ کہتے تم سٹیشن کہتے ہو، سکول کہتے ہو. تو یہ ہے، تو یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے جوڑنے کے لیے. مطلب صرف لام ہے، لام تعریف. یہ لام بہت سی قسموں کا ہے. ایک تو کسی شے کو نکرہ سے معرفہ بنا دینا. العلم، علم، علم نکرہ ہے، وہ علم. العلم معین علم، خاص علم، یا مکمل علم، یا حقیقی علم. ال سے وہ نکرہ سے معرفہ بن گیا. ایک ال کا معنی یہ لام جو ہے حصر ہوتا ہے. الانسان، کل کے کل انسان. الانسان کا مطلب یہ ہوا یا تو وہ جو معرفہ بنایا تو یا تو ہوگا کوئی معین انسان، اور یا کل انسان. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، گاٹے میں. الف لام، لیکن لام کہنا چاہیے یہاں کل کے معنی میں. کل تعریف اللہ کے لیے، کل ثنا اس کے لیے، کل شکر اس کا. اب آپ نے سوچا اس سے کس چیز کی جڑ کٹ گئی؟ شرک کی جڑ کٹ گئی. دنیا کن چیزوں کو اللہ کے ساتھ جمع کرتی ہے جن سے انہیں کو فائدہ پہنچتا؟ سورج دیتا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. انہیں پتا ہے اسی کی تمازت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، ہمیں معلوم ہے اسی سے ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں بارش لے کے آتی ہیں. گویا کہ اس حیات ارضی، اس زمین پہ جو حیات ہے وہ کل کی کل صورت کی مضمون احسان ہے. لہذا ہاتھ جوڑ دیا، سجدہ کر دیا سجدے. لیکن اگر معلوم ہو کہ سورج میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کا پیدا کرنا ہے، تو الحمدللہ، کل شکر اللہ. یہ الحمدللہ جو ہے یہ در حقیقت جڑ کاٹ دینے والا ہے شرک. کسی اور میں کوئی خوبی نہیں تھی، پھول خوبصورت ہے، آپ کہیں گے، عام آدمی کہے گا بڑا خوبصورت پھول ہے. بندہ مومن کیا کہے سبحان اللہ، اسے تو اللہ یاد آیا. اس پھول میں تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ کا طرف سے عطا کرنا.
آپ کو تصویر دیکھتے مصور کی، اگر وہ بہت اچھی بنے کس کی تعریف کرتے؟ مصور کی کہ تصویر کی؟ تعریف تو مصور کی ہے، اس لیے تصویر کیا یہ بنائی ہے. تو در حقیقت الحمدللہ. اور یہ جان لیجیے یہی شکر جو ہے عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے فطرت انسانی کے اندر مضمر ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. بھلائی کا بدلہ بھلائی ہونا. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، آپ کے دل میں ہوگا میں اس کی بھی خدمت کروں. اگر انسانیت آپ میں تو اس شکر کا بدلہ، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور ہدیہ قبول کرتے تھے لیکن ہدیہ دیتے نہیں تھے. چنانچہ جو بھی کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ کے ساتھ بھلائی کرے. والدین کی بھلائی وہ اتنی ہے کہ ہم کتنی ہی خدمت کر لیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا، اور سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ اللہ ہی سے دعا کرے، اے اللہ ورحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار جس طرح میرے والدین نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، تو ان پر رحم فرما. میں ان کی حق ادا نہیں کر سکتا. بس البتہ یہ کہ انسان مقدور پر تو کرتا ہے. سلیم الفطرت انسان ہو، فطرت کج نہ ہو گئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو، تو والدین کی خدمت، بوڑھے والدین کو. آپ کو معلوم ہے صرف دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. محبت اور تعظیم کی نگاہ سے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. چاہے آپ طواف نہیں کر رہے، چاہے آپ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کو دیکھنا عبادت ہے. بوڑھے والدین کو دیکھنا محبت کے ساتھ عبادت حضور نے فرمایا. تو آپ جو ہے اپنی انسانی حیثیت سے اس کا آپ جو ہے بدلہ اتارتے ہیں. انہوں نے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، میری ضروریات پوری کی. اب یہ بوڑھے ہیں، یہ محتاج ہے، اب ان کی ضرورتیں میں پوری کروں. اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اب آپ سورج کا کیا حق ادا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جذبہ شکر جو ہے سورج کا، یہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. جہاں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتے سر جھکا دیجیے، تعظیم کیجیے، اس کے سامنے سجدہ کیجیے. یہی تو ہے شکر سے عبادت. یہ فلسفہ ہے، سمجھ لیجیے شکر کی بنیاد پر عبادت. اسی لیے تو جس کو کہا حضور نے، اور میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی تھی، حدیث قدسی، الصلاۃ، جو اصل دعا ہے اس کی پہلی آیت ہی ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی پہلی آیت، پہلا لفظ کیا ہے قرآن کا؟ اگر آیت بسم اللہ اس میں شمار نہ کی جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ غالب رائے یہی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، تو پہلا لفظ قرآن کا کیا؟ الحمد. اور آپ کو معلوم ہے یہ لفظ کتنا پیارا ہے. اللہ حضور کے نام سارے کے سارے اسی مادے سے، محمد ہم سے، احمد ہم سے، محمود، عابد ہم سے. اور اس امت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ حمادون، اللہ کی بہت حمد کرنے والے. حماد یہ مبالغے کا صیغہ، اللہ کی بہت حمد کرنے. اور ایک خاص بات یاد آئی ہے، حضور کی ایک حدیث ہے بڑی عجیب. قیامت کے دن وہ میدان حشر جس کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے، ایک تو یہ کہ وہاں حضور کو ملے گا کو کیا مقام؟ مقام محمودہ، وہی لفظ حمد. اور سب سے بڑی بات یہ حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اس دن میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جو آج نہیں کر سکتا. اس نقطے کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. ہر شے کی حمد اس کے ادراک اور شعور کے مطابق نہیں ہوگی. کسی نے آپ کے ہاتھ پر ہیرا رکھا، آپ نے سمجھا شیشے کا ٹکڑا ہے، تو کیا شکر کریں گے آپ؟
اگر معلوم ہو یہ ہیرا ہے تو شکر جو ہے اس کے متناسب شکر آپ کے قلب میں پیدا ہو۔ معرفت جو اس وقت ہوگی وہ آج نہیں ہے، پردے اٹھ چکے ہوئے۔ آج چاہے اب بھی حضور کی معرفت ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں میں مخلوقات میں سمٹ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں جب بے پردہ ہوگا تو فرمایا کہ جو حمد میں اس میں بیان کروں گا وہ آج نہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ پر ہم گفتگو کر چکے، کل حمد کل شکر اللہ کے لیے، لہذا تعریف اسی کے لیے ہوگی، ثنا اسی کی ہوگی، شکر اسی کا ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب، اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے مالک، اور کسی چیز کو پروان چڑھانے والا، اس کا خاص تعلق ہے۔ جو مالک ہوگا کھیتی کا وہ اسے پروان چڑھائے گا، بڑھائے گا۔ رب المال، سرمایہ والا، سرمایہ کو بڑھانے کی فکر کرے گا۔ مزاحمت ہو رہی ہے، ایک شخص کا سرمایہ ایک محنت کر رہا ہے، یہ رب المال کہلاتا ہے۔ رب المال، رب الدار، گھر کا مالک، تمام جہانوں کا رب۔ اب یہ تمام جہان کون سے ہیں؟ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرہ ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم ملائکہ ہے، ایک عالم حیوانات ہے، ایک عالم انسانیت ہے، جس سے چاہے جوڑتے چلے جائیے۔ یہ سارے عالم، ان سب کا رب ہو، یہ بھی در حقیقت اسی شرک کو کاٹنے والا ہے۔ یہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے، وہ ہے تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا مختار مطلق، تمام جہانوں کو پروان چڑھانے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، کل حمد کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ جیسا کہ آقا کے لیے رب کا لفظ آتا ہے۔ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی حضرت یوسف کو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہ ربی احسن مثوایا، یہ تمہارا شوہر جو ہے عزیز مصر، وہ میرا آقا ہے، ظاہر بات ہے خریدا تھا اس نے، اور اس نے مجھے بہترین طریقے پر رکھا ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، اب میں اس کے ساتھ خیانت کروں تو مجھے کس چیز کی دعوت دے رہی؟ رب۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف کے پاس جب ایک ہی پہنچا تھا جیل میں، تو کہا گیا جہاں اپنے رب کے پاس، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس جب تک کہ وہ معاملہ طے نہ ہو جائے جو مجھے بدنام کیا گیا تھا اور بدنام کر کے جیل میں پہنچایا گیا۔ واقعی میں داغدار تھا کیا نہیں؟ الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب، بادشاہ کو رب کہا گیا۔ تو رب جو ہے مالک کسی شے کا، رب البیت، رب المال، تو تمام جہانوں کا مالک اور آقا، تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار۔ بس آج اسی ایک آیت پر گفتگو ہوئی ہے۔ اگلی آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں الرحمن الرحیم، اس سے اگلی آیت تیسری جو ہے اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔